236واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت دوسرا تواریخ اس کا 21واں باب 4 آیت سے لے کر 23ویں باب کی 21ویں آیت تک۔ جب یہورام اپنے باپ کی سلطنت پر قائم ہو گیا اور اپنے کو قوی کر لیا تو اس نے اپنے سب بھائیوں کو اور اسرائیل کے بعض سرداروں کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ یہورام جب سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا اور اس نے 8 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور وہ اخیاب کے گھرانے کی مانند اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیاب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ تو بھی خداوند نے داؤد کے خاندان کو ہلاک کرنا نہ چاہا، اس عہد کے سبب سے جو اس نے داؤد سے باندھا تھا، اور جیسا اس نے اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی حکومت سے منحرف ہو گیا اور اپنے اوپر ایک بادشاہ بنا لیا۔ جب یہورام اپنے امیروں اور اپنے سب رتھوں کو ساتھ لے کر عبور کر گیا اور رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے اور رتھوں کے سرداروں کو گھیرے ہوئے تھے مارا، سو ادومی یہودا سے آج تک منحرف ہیں، اور اسی وقت لبنہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہودا کے پہاڑوں پر اونچے مقام بنائے اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا اور یہودا کو گمراہ کیا۔ اور ایلیا نبی سے اسے اس مضمون کا خط ملا کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشافط کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے، اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا اخیاب کے خاندان نے کیا تھا، اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ سو دیکھ، خداوند تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تو انتڑیوں کے مرض کے سبب سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی جائیں گی۔ اور خداوند نے یہورام کے خلاف فلسطینیوں اور ان عربوں کا جو کوشیوں کی سمت میں رہتے ہیں دل ابھارا، سو وہ یہودا پر چڑھائی کر کے اس میں گھس آئے اور سارے مال کو جو بادشاہ کے گھر میں ملا اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو بھی لے گئے، ایسا کہ یہو آخز کے سوا جو اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا۔ اور اس سب کے بعد خداوند نے ایک لا علاج مرض اس کی انتڑیوں میں لگا دیا، اور کچھ مدت کے بعد 2 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ اس کے روگ کے مارے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں اور وہ بری بیماریوں سے مر گیا، اور اس کے لوگوں نے اس کے لیے آگ نہ جلائی جیسا اس کے باپ دادا کے لیے جلاتے تھے۔ وہ 32 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 8 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور وہ بغیر ماتم کے رخصت ہوا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، پر شاہی قبروں میں نہیں۔ دوسرا تواریخ اس کا 22واں باب۔ اور یروشلم کے باشندوں نے اس کے سب سے چھوٹے بیٹے اقسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، کیونکہ لوگوں کے اس جتھے نے جو عربوں کے ساتھ چھاؤنی میں آیا تھا سب بڑے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ سو شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اقسیہ بادشاہ ہوا۔ اقسیہ 42 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔
اس کی ماں کا نام عتلیہ تھا جو عمری کی بیٹی تھی۔ وہ بھی اخیاب کے خاندان کی راہ پر چلا کیونکہ اس کی ماں اس کو بدی کی مشورت دیتی تھی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسا اخیاب کے خاندان نے کیا تھا، کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہی اس کے مشیر تھے جس سے اس کی بربادی ہوئی، اور اس نے ان کے مشورہ پر عمل بھی کیا اور شاہ اسرائیل اخیاب کے بیٹے یہورام کے ساتھ شاہ ارام حزائل سے رامات جلاد میں لڑنے کو گیا، اور ارامیوں نے یہورام کو زخمی کیا، اور وہ یزرائیل کو ان زخموں کے علاج کے لیے لوٹا جو اسے راما میں شاہ ارام حزائل کے ساتھ لڑتے وقت ان لوگوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا عزریہ یہورام بن اخیاب کو یزرائیل میں دیکھنے گیا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ اور اقصیہ کی ہلاکت خدا کی طرف سے یوں ہوئی کہ وہ یہورام کے پاس گیا، کیونکہ جب وہ پہنچا تو یہورام کے ساتھ یاہو بن نمسی سے لڑنے کو گیا جسے خداوند نے اخیاب کے خاندان کو کاٹ ڈالنے کے لیے مسح کیا تھا۔ اور جب یاہو اخیاب کے خاندان کو سزا دے رہا تھا تو اس نے یہودا کے سرداروں اور اقصیہ کے بھائیوں کے بیٹوں کو اقصیہ کی خدمت کرتے پایا اور ان کو قتل کیا، اور اس نے اقصیہ کو ڈھونڈا، وہ سامریا میں چھپا تھا، سو وہ اسے پکڑ کر یاہو کے پاس لائے اور اسے قتل کیا، اور انہوں نے اسے دفن کیا کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ یہوشافت کا بیٹا ہے جو اپنے سارے دل سے خداوند کا طالب رہا۔ اور اقصیہ کے گھرانے میں سلطنت سنبھالنے کی طاقت کسی میں نہ رہی۔ جب اقصیہ کی ماں عتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے اٹھ کر یہودا کے گھرانے کی ساری شاہی نسل کو نابود کر دیا، لیکن بادشاہ کی بیٹی یہوشبات اقصیہ کے بیٹے یواس کو بادشاہ کے بیٹوں کے بیچ سے جو قتل کیے گئے چرا لے گئی اور اسے اور اس کی دایا کو بستروں کی کوٹھڑی میں رکھا۔ سو یہورام بادشاہ کی بیٹی یہویدا کاہن کی بیوی یہوشبات نے، چونکہ وہ اقصیہ کی بہن تھی، اسے عتلیہ سے ایسا چھپایا کہ وہ اسے قتل کرنے نہ پائی، اور وہ ان کے پاس خدا کی ہیکل میں 6 برس تک چھپا رہا، اور عتلیہ ملک پر حکومت کرتی رہی۔ دوسرا تواریخ اس کا 23واں باب۔ اور 7ویں برس یہویدا نے زور پکڑا اور سینکڑوں کے سرداروں یعنی عزریہ بن یہورام اور اسماعیل بن یہوحنان اور عزریہ بن عبید اور ماسیہ بن عدایا اور علی صافت بن ذکری سے عہد باندھا۔ وہ یہودا میں پھرے اور یہودا کے سب شہروں میں سے لاویوں کو اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا، اور وہ یروشلم میں آئے، اور ساری جماعت نے خدا کے گھر میں بادشاہ کے ساتھ عہد باندھا۔ اور یہویدا نے ان سے کہا، دیکھو یہ شہزادہ جیسا خداوند نے بنی داؤد کے حق میں فرمایا ہے سلطنت کرے گا۔ جو کام تم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم کاہنوں اور لاویوں میں سے جو سبت کو آتے ہوں 1/3 دربان ہوں، اور 1/3 شاہی محل پر، اور 1/3 بنیاد کے پھاٹک پر، اور سب لوگ خداوند کے گھر کے صحنوں میں ہوں۔ پر خداوند کے گھر میں سوا کاہنوں کے اور ان کے جو لاویوں میں سے خدمت کرتے ہیں اور کوئی نہ آنے پائے، وہی اندر آئیں کیونکہ وہ مقدس ہیں، لیکن سب لوگ خداوند کا پہرا دیتے رہیں۔ اور لاوی اپنے اپنے ہاتھ میں اپنے ہتھیار لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہیں، اور جو کوئی ہیکل میں آئے قتل کیا جائے، اور بادشاہ جب اندر آئے اور باہر نکلے تو تم اس کے ساتھ رہنا۔ سو لاویوں اور سارے یہودا نے یہویدا کاہن کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا،
اور ان میں سے ہر شخص نے اپنے لوگوں کو لیا، یعنی ان کو جو سبت کو اندر آتے تھے اور ان کو جو سبت کو باہر چلے جاتے تھے، کیونکہ یہویدا کاہن نے باری والوں کو رخصت نہیں کیا تھا۔ اور یہویدا کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور ڈھالیں اور پھریاں جو خداوند کے گھر میں تھیں سینکڑوں کے سرداروں کو دیں، اور اس نے سب لوگوں کو جو اپنا اپنا ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے ہیکل کی داہنی طرف سے اس کی بائیں طرف تک مذبح اور ہیکل کے پاس بادشاہ کے گردا گرد کھڑا کر دیا۔ پھر وہ شہزادہ کو باہر لائے اور اس کے سر پر تاج رکھ کر شہادت نامہ دیا اور اسے بادشاہ بنایا، اور یہویدا اور اس کے بیٹوں نے اسے مسا کیا، اور وہ بول اٹھے، بادشاہ سلامت رہے۔ جب عطلیہ نے لوگوں کا شور سنا جو دوڑ دوڑ کر بادشاہ کی تعریف کر رہے تھے، تو وہ خداوند کے گھر میں لوگوں کے پاس آئی، اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بادشاہ پھاٹک میں اپنے ستون کے پاس کھڑا ہے، اور بادشاہ کے نزدیک امراء اور نرسنگے ہیں، اور ساری مملکت کے لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں، اور گانے والے باجوں کو لیے ہوئے مدح سرائی کرنے میں پیشوائی کر رہے ہیں۔ تب عطلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا، غدر ہے غدر۔ تب یہویدا کاہن سینکڑوں کے سرداروں کو جو لشکر پر مقرر تھے باہر لے آیا اور ان سے کہا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے نکال لے جاؤ، اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے وہ تلوار سے مارا جائے، کیونکہ کاہن کہنے لگا کہ خداوند کے گھر میں اسے قتل نہ کرو۔ سو انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اور وہ شاہی محل کے گھوڑا پھاٹک کے مدخل کو گئی، اور وہاں انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر یہویدا نے اپنے اور سب لوگوں اور بادشاہ کے درمیان عہد باندھا کہ وہ خداوند کے لوگ ہوں۔ تب سب لوگ بال کے مندر کو گئے اور اسے ڈھایا، اور انہوں نے اس کے مذبحوں اور اس کی مورتوں کو چکنا چور کیا، اور بال کے پجاری متان کو مذبحوں کے سامنے قتل کیا۔ اور یہویدا نے خداوند کی ہیکل کی خدمت لاوی کاہنوں کے ہاتھ میں سونپی، جن کو داؤد نے خداوند کی ہیکل میں الگ الگ ٹھہرایا تھا، کہ خداوند کی سوختنی قربانیاں جیسا موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے خوشی مناتے ہوئے اور گاتے ہوئے داؤد کے دستور کے مطابق گزرانے۔ اور اس نے خداوند کی ہیکل کے پھاٹکوں پر دربانوں کو بٹھایا، تاکہ جو کوئی کسی طرح سے ناپاک ہو اندر آنے نہ پائے۔ اور اس نے سینکڑوں کے سرداروں اور امراء اور قوم کے حاکموں اور ملک کے سب لوگوں کو ساتھ لیا، اور بادشاہ کو خداوند کی ہیکل سے لے آیا، اور وہ اوپر کے پھاٹک سے شاہی محل میں آئے، اور بادشاہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا۔ سو ملک کے سب لوگوں نے خوشی منائی اور شہر میں امن ہوا، اور انہوں نے عطلیہ کو تلوار سے قتل کر دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔